منو سلوا ایپیسوڈ 7۔ السلام علیکم نعیم بھائی۔ سلمان کے قدرے ہڑبڑاہٹ میں کیے ہوئے سلام کی آواز صحن میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے سنی اور کچھ چونک کر صحن کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہونے والے نعیم کو دیکھا، جو سلمان کے سلام کا جواب دیے بغیر بے حد رعونت آمیز تاثرات کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ ضیاء صحن کے تخت پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ وہ چونکے اور پھر بڑے جوش کے عالم میں اٹھ کر نعیم کی طرف گئے۔ صحن میں کھیلتی ماہا اور مائرہ بھی شور مچاتی باپ کی طرف لپکی تھیں۔ ارے نعیم بیٹا آؤ، سلمان کرسی پہ لاؤ بھائی کے لیے۔ نفیسہ نے نعیم کے پاس جاتے ہوئے بے حد خوشی کے عالم میں سلمان سے کہا۔ اس نے برآمدے میں پڑی کرسی لا کر صحن میں تخت کے پاس رکھ دی۔ باورچی خانہ میں کام کرتی زینب اور ربیعہ کو بھی نعیم کی آمد کا پتہ چل گیا تھا اور وہ قدر حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باہر سے آتی آوازیں سننے لگی۔ نعیم نے بے حد سرد مہری کے ساتھ ضیاء سے مصافحہ کیا، نفیسہ سے سر پر پیار وصول کیا اور پھر ماہا اور مائرہ کی انگلی تھامے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تب تک زہرہ بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ اس نے کئی ہفتوں کے بعد شوہر کی شکل دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے ماہا اور مائرہ سے باتیں کرنے لگا۔ السلام علیکم نعیم بھائی، زینب نے باہر آ کر بڑی خوشی اور طمانینت کے عالم میں اس سے کہا۔ وعلیکم السلام، نعیم نے پورے گھر میں صرف اس کے سلام کا جواب دیا تھا، مگر اسی سرد مہری کے ساتھ۔ نعیم کے لیے کھانا لاؤ، بلکہ سلمان تم ایسا کرو بازار سے کباب لے آؤ۔ اور ضیاء کو اچانک خیال آیا کہ وہ سبزی کھا رہے تھے اور نعیم اپنے گھر میں روز سبزی دال کھانے کے باوجود سسرال میں سبزی پیش کرنے پر پھر زہرہ کی زندگی اجیرن کر دیتا۔ اس سے انہوں نے جیب سے پیسے نکال کر کہا، مگر نعیم نے اس سے پہلے ہی بے حد دشتی کے عالم میں ضیاء کی بات کاٹ دی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی بیوی بچوں کو لینے آیا ہوں، زیادہ دیر بیٹھوں گا نہیں۔ ہاں کیوں نہیں، تمہاری بیوی اور بچے ہیں، جب چاہے لے جاؤ۔ جاؤ زہرہ، تم سامان باندھو۔ نفیسہ کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا تھا اور انہوں نے فوراً ہی زہرہ سے کہا۔ واقعی اس بار کوئی معجزہ ہی ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح بیوی اور بچیوں کو مطالبہ پورا ہوئے بغیر لینے آ پہنچا تھا، ورنہ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ مختلف لوگوں کے ذریعے فہمیدہ اور اسے سمجھانے اور منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کھانا تو کھانا ہی ہوگا، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، ضیاء نے اصرار کیا۔ میں نے کہا نا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، نعیم نے اس بار پہلے سے بھی زیادہ درشتی کے ساتھ ضیاء سے کہا۔ باپ کے پاس کھڑی زینب کو لگا جیسے وہ اس کے باپ کو جھڑک رہا ہو۔ چند لمحوں کے لیے صحن میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ زینب نے باپ کے چہرے کو دیکھا اور وہ سرخ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ غصہ نہیں تھا، شرم تھی، اپنے ہی صحن میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کے سامنے اپنے داماد سے جھڑکیاں کھانا۔ نعیم ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسی رعونیت سے کرسی پر بیٹھا اپنی بیٹیوں کی طرف متوجہ تھا اور وہ غلاموں کے انداز میں اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ تبھی ماہا سے بات کرتے کرتے نعیم کو ہلکی سی کھانسی اٹھی۔ ربیعہ پانی لاؤ۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نفیسہ نے گھبرا کر ربیعہ کو آواز دی، ساتھ ہی نعیم سے پوچھا۔ اس نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، تھوڑا سا کھانس کر خاموش ہو گیا۔ آپ کیسی ہیں؟ ضیاء نے آپا کیسی ہیں؟ ضیاء نے جیسے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے پوچھا۔ بہت جلدی خیال آ گیا آپ کو میری ماں کا؟ بے حد ٹکڑا توڑ جواب ملا۔ ضیاء ایک بار پھر خجل ہو کر کے چپ ہو گئے۔ تبھی ربیعہ پانی کا گلاس لے کر سلام کرتی ہوئی نعیم کے پاس آئی اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا نا نہیں پیوں گا، دوسروں کے گھروں کا پانی پینا مجھ پر حرام ہے، نعیم نے اسی ٹوک میں کہا۔ ربیعہ خجل سے انداز میں گلاس ہاتھ میں لیے باپ کو دیکھنے لگی۔ بیٹا یہ گھر بھی تمہارا اپنا ہی ہے، اپنا گھر ہی صرف اپنا ہوتا ہے، میں تو صرف شہراز کے کہنے پر زہرہ اور بچیوں کو لے کر جا رہا ہوں، ورنہ میں تو اس گھر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کروں۔ جاؤ دیکھ آؤ، تمہاری ماں نے سامان باندھا ہے یا نہیں، یہی رہنا چاہ رہی ہے وہ؟ نعیم نے زبان سے
کوڑے برساتے ہوئے پہلے ضیا کو جواب دیا، پھر ماہرہ سے کہا، بیٹا میں خود دیکھ کر آتی ہوں۔ نفیسہ بے حد گھبرا کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ تمہاری بڑی مہربانی بیٹا کہ تم زہرہ کو لینے آ گئے۔ اور ضیا نے بڑے ممنون انداز میں نعیم سے کہنا شروع کیا، اور نعیم نے اس تلخی اور ترشی سے ان کی بات کاٹ دی۔ ہاں، مہربانیوں کا تو ٹھیکہ لے رکھا ہے میرے خاندان نے۔ بیٹا میں تمہارا سسر ہوں، سسر ہی نہیں ماموں بھی ہوں۔ ضیا نے جیسے اسے رشتہ یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ ماموں سمجھ رہا ہوں، تب ہی بیٹی بس رہی ہے میرے گھر۔ سسر سمجھا ہوتا تو کب کا فارغ کر چکا ہوتا آپ کی بیٹی کو۔ وہاں اپنے صحن میں نعیم کے سامنے کھڑے ہو کر نعیم کو سنتے ہوئے زینب کو پہلی بار اس ذلت کا صحیح معنوں میں احساس ہوا جو اس کا باپ نعیم کے گھر جا کر اٹھاتا ہوگا۔ اس وقت اسے صرف اپنے ماں باپ پنجوے نہیں لگے تھے، بلکہ سلمان، ربیعہ، زہرہ اور اپنے آپ بھی کیڑے مکوڑوں جیسا ہی لگا تھا۔ 5 منٹ بعد زہرہ اپنا سامان سمیٹے بے حد بوکھلائی ہڑبڑائی ہوئی انہی بکھرے بالوں اور ملگجے کپڑوں میں حفصہ کو گود میں اٹھائے صحن میں آ گئی تھی۔ نعیم اسی رونق اور تکبر آمیز انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور بچوں کا ہاتھ پکڑے پیچھے دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ اس نے زہرہ کا سامان یا حفصہ کو پکڑنے میں اس کی مدد کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ جاؤ بیٹا، بہن کو رکشہ تک چھوڑ آؤ، ضیا نے سلمان سے کہا۔ سلمان نے زہرہ کا سامان اٹھا لیا اور اس کے ساتھ صحن کا دروازہ کراس کر گئی۔ زینب اسی طرح ان کے وسط میں کھڑی دروازے کو دیکھتی رہی جسے اب ضیا بند کر رہے تھے۔ کیا ہوا زینی؟ ضیا نے دوسرا دروازہ بند کر کے صحن کے وسط میں گمسم کھڑی زینب سے کہا۔ کچھ نہیں، وہ چوک گئی۔ صحن میں اب صرف وہ اور نفیسہ تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نعیم کے دل میں نیکی ڈال دی۔ نفیسہ نعیم کے اس رویے کے باوجود زہرہ کو آ کر لے جانے پر اس کی شکرگزار تھی۔ ضیا کچھ کہنے کے بجائے تخت پر بیٹھ کر وہ ٹھنڈا سالن چپاتی کے ساتھ کھانے لگے جس کا گھی تک نکل چکا تھا۔ میں اسے گرم کر دیتی ہوں۔ زینی نے آگے بڑھ کر برتن اٹھانے کی کوشش کی۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ ضیا نے بے حد غائب دماغی کے عالم میں چونک کر ٹھنڈے سالن کو دیکھا۔ کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں زینی، بس چند لقمے ہی تو رہ گئے ہیں۔ جاؤ بیٹا، اب تم اپنا کام کرو۔ ضیا نے ہاتھ سے اسے نرمی سے ٹوک دیا۔ میں بھی سوچ رہی تھی یہ آ کیسے گئے لینے، ربیعہ نے تلخی سے برتن دھوتے ہوئے کہا تھا۔ زینب ابھی باورچی خانے میں داخل ہوئی تھی۔ شہراز بھائی نے ہی سمجھایا ہوگا انہیں بھی اور پھپھو کو بھی، اور ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ افسر کی بات کیسے ٹالیں۔ افسر کے ساتھ تو بنا کر رکھنی چاہیے۔ زہرہ آپا کو گھر رکھیں گے تو افسر کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے گی۔ بڑے خوش قسمت ہو تم زینی، روز شکرانے کی نفل پڑھا کرو۔ خاندان میں قسمت کسی بھی لڑکی کی نہیں، ایسی قسمت کسی بھی لڑکی کی نہیں ہے۔ تمہارے ہونے والے میاں کی افسری کی وجہ سے ہم لوگوں کی بھی عزت ہو جائے گی خاندان میں۔ تمہیں کیا ہوا؟ ربیعہ کو ایک دم احساس ہوا کہ زینی نے اس کی کسی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی گردن موڑ کر باورچی خانے کے ایک کونے میں چوکی پر گمسم بیٹھی زینب کو دیکھا۔ کچھ نہیں، اس نے بے حد مدھم آواز میں کہا۔ خوش نہیں ہو کہ آپا واپس چلی گئیں؟ آج کمرے میں ہم اپنے اپنے بستر میں آرام سے سوئیں گے۔ خوش؟ پتہ نہیں۔ زینی اپنا ناخن کاٹ رہی تھی، وہ بے حد الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پریشان کیوں ہو؟ ربیعہ کو تشویش ہوئی۔ زینی کچھ دیر اسی طرح اپنے ناخن کاٹتی رہی، پھر اس نے کہا، انسان کے پاس پیسہ ضرور ہونا چاہیے، غربت بہت بڑا عیب ہے۔ عیب ہے نہیں، ہم سب نے بنا دیا ہے، ربیعہ نے مدھم آواز میں کہا۔ جو بھی ہے، بہت ذلت ہے غربت، بہت زیادہ۔ وہ بے حد الجھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی منہ اٹھا کر کچھ بھی کہہ دے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پیسہ پاس ہو تو اور کچھ نہیں، آپ کسی کے منہ پہ مار کر منہ بند کر سکتے ہیں۔
لگتا ہے شیراز بھائی کے کسی لیکچر کا اثر ہو رہا ہے۔ ربیہ نے بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پہلی دفعہ اسے ایسی باتیں کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں آج نعیم بھائی نے ابو کو کیسی باتیں کہیں؟ مجھے بہت دکھ ہوا، دکھ سے زیادہ غصہ۔ اور شیراز نہ کہتے تو وہ زہرا آپا کو لینے ہی نہ آتے۔ بس یہ وقعت رکھتے ہیں ابو، زہرا آپا، نعیم بھائی کے نظروں میں۔ اب تمہیں پتہ چلا مجھے غصہ کیوں آتا ہے نعیم بھائی اور فہمیدہ پھپھو پر؟ ربیہ نے سر جھڑک کر زینی نے کہا۔ زینی نے اس بار کچھ نہیں کہا تھا اور چپ چاپ ناخن کاٹتی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ربیہ اسے مسلسل کچھ کہہ رہی تھی لیکن زینب کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن بے حد الجھا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک کے ساتھ ہی اندر سے کسی کی آواز کا انتظار کیے بغیر کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ کمرے میں موجود اپنے اپنے کاموں میں مصروف تینوں افرادوں نے چونک کر دروازے سے اندر آنے والے ٹم فضل الدین اور اس 24-25 سالہ نوجوان کو دیکھا تھا جسے ٹم فضل الدین کمرے کے اندر آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ کم ان، تمہاری اپنی ہی جگہ ہے۔ ٹم فضل الدین نے بے حد بناوٹی امریکن انگلش میں اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا، پھر خود اندر داخل ہو گیا۔ ایوری اوکے؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ اب کمرے میں موجود تینوں افراد سے بے تکلفی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ تینوں افراد نے ایک دوسرے کے ساتھ نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے ٹم فضل الدین کے ہیلو ہائے کا جواب دینے کے بجائے ایک بار پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، یا دوسرے لفظوں میں انہوں نے ٹم فضل الدین کو گھاس بھی نہیں ڈالی تھی، مگر اسی چیز نے ٹم فضل الدین کی ٹھٹائی آمیز مسکراہٹ پر کوئی اثر نہیں ڈالا، لیکن کمرے کے دروازے میں کھڑے کھڑے اس کو ایک ہی نظر میں کمرے کے حالات کی کشیدگی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنے دونوں سوٹ کیس اندر لانے سے جھجک رہا تھا۔ ایوری بزی؟ سب مصروف ہیں؟ ٹم فضل الدین نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کمرے کے اندر موجود تینوں افراد کے اس کو گھاس نہ ڈالنے والے رویے کی جیسے توجیہ پیش کی۔ یو کم ان۔ ٹم نے ایک بار پھر اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس بار اس نے جھجکتے ہوئے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس بار وہ جھجکتے ہوئے سوٹ کیس اٹھائے اندر آ گیا۔ اندر موجود تینوں مردوں نے اپنے کام میں مصروف ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ان کی نظروں میں بے حد سرد مہری تھی۔ یو لائک دی روم؟ تمہیں یہ کمرہ پسند آیا؟ ٹم فضل الدین نے بے حد فخریہ اور اشتیاق بھرے لہجے میں اس سے کہا۔ اس نے بے اختیار کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑا کر اس کو پسند کرنے کی کوئی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ایک نظر تو کیا وہ 10 سال بھی وہاں رہ کر ایسی کوئی وجہ تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ بے حد مختصر قدرے مستطیل شکل کے اس کمرے کی 3 دیواروں کے ساتھ 3 میٹریس پڑے تھے اور ہر دیوار پر بے شمار کھوٹیوں پر ہر طرح کا سامان لٹکا ہوا تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ ہر دیوار کی کھوٹیوں کے ساتھ میٹریس بچھا ہوا تھا۔ کمرے کی چوتھی دیوار میں کمرے کی داخلی دروازہ ایک اور چھوٹا دروازہ جو بعد میں باتھ روم ثابت ہوا تھا، اور ایک اسٹوو پڑا ہوا تھا۔ اسٹوو کے ارد گرد کی جگہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ کمرے کا کچن تھا۔ اس نے قدرے مایوسی کے ساتھ ٹم کو دیکھا۔ زبانی طور پر اس نے یہاں کا جو نقشہ کھینچا تھا یہ اس کے برعکس تھی۔ ٹم کی آنکھوں کی چمک یکدم بڑھ گئی۔ مجھے پتا تھا یو ول لائک اٹ، یہ تمہیں پسند آئے گا، ٹم نے بے حد فخریہ انداز میں کہا۔ The cheapest place in NY، ٹم نے دایاں ہاتھ اٹھا کر بے حد جذباتی انداز میں کہا۔ نیو یارک کی گھٹیا ترین جگہ۔ ایک میٹرس پر بیٹھا ہاتھ میں شیشہ پکڑے شیو کرتا شخص کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ٹم فضل الدین نے بھی یہ ترجمہ سنا ہوگا، مگر اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ہی از تنویر، میٹ ہم، اس سے ملو، یہ تنویر ہے۔ ٹم فضل الدین نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو اسٹوو پر ایک چھوٹی سی دیگچی رکھے بڑے انہماک سے کچھ پکانے میں مصروف تھا۔ دس از مجاہد،
یہ مجاہد ہے۔ ٹم فضل الدین نے اب شیو کرتے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ 30-35 سال کا تھا۔ اینڈ دس از صابر، اور یہ صابر ہے۔ ٹم فضل الدین نے اس تیسرے شخص کی طرف اشارہ کیا جو اپنے میٹرس پر بیٹھا اب ایک شرٹ پر بٹن لگانے میں مصروف تھا۔ وہ قدرے فربا اور ادھیڑ عمر تھا۔ ٹم اب ان تینوں سے اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ اس کی اس پوری مشق کے دوران ان تینوں میں سے کسی نے بھی ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر اسے اور ٹم کو نہیں دیکھا تھا، نہ اپنا نام سننے پر، نہ اس کا نام سننے پر۔ وہ مکمل طور پر اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ ٹم فضل الدین نہیں۔ اس کے خاموش ہونے پر بٹن ٹاپتے ہوئے صابر نے سر اٹھا کر بڑے تیکھے انداز میں ٹم کو دیکھا اور پوچھا، فضل الدین، یہ جو تم ایک اور نمودار اٹھا کر لے آئے ہو، نمونہ، اسے رکھو گے کہاں؟ یہاں کوئی جگہ نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ نظر آ رہی ہے تمہیں؟ اس کے جملے سے زیادہ اس کے لہجے کی کاٹ نے اسے خجل کیا، مگر ٹم فضل الدین نے بے حد ناراضی سے صابر کو گھورتے ہوئے کہا، فضل الدین میرا باپ تھا، میرا نام ٹم ہے، حالانکہ تمہارا کوئی باپ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صابر نے اسی کاٹدار لہجے میں کہا۔ کمرے میں پہلے سے موجود باقی دونوں افراد نے پہلی بار اس ساری گفتگو میں کوئی دلچسپی لی۔ اس کا خیال تھا ٹم اب آگ بگولا ہو جائے گا، آخر وہ مالک مکان تھا، یہ پراپرٹی اس کی ملکیت تھی اور صابر اس کا کرایہ دار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے خدشات کے بالکل برعکس ٹم فضل الدین نے بے حد تحمل برداشت اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے جملے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ یہ جگہ ہے، یہاں میٹرس ڈالو گے؟ اس کا میں ڈال دوں گا اس کا۔ تینوں افراد کے ساتھ ساتھ اس نے بھی چونک کر اپنے قدموں کے نیچے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ کمرے کے درمیان میں موجود بمشکل ایک میٹرس جتنی جگہ کی طرف ہی اشارہ کر رہا تھا، اور اس وقت وہ خود اس کے ساتھ وہیں کھڑا تھا۔ صابر کے گلے سے پہلے ایک گھرراہٹ نکلی، پھر ایک شاندار گالی۔ ٹم فضل الدین نے پہلے جیسی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ایک بار پھر کرتے ہوئے ان دونوں چہروں کو نظر انداز کیا اور کمرے میں موجود واحد کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں بھی میٹرس بچھا کر بندہ سلا دے گا تو ہم گزریں گے کیسے؟ اس کے اوپر سے کود کر جایا کریں گے کیا ایک دوسرے کے پاس؟ تیری صرف شکل ہی نہیں، کرتوت بھی دوزخیوں والے ہیں فضل الدین۔ صابر اب دانت پیس رہا تھا، جبکہ وہ خود ہکا بکا اپنے پیروں کے نیچے اس فرش کی نظروں میں پیمائش کرنے میں مصروف تھا جہاں اس کو سونا تھا، اور ٹم فضل الدین برداشت اور اعلیٰ ظرفی کی حدوں کو چھو رہا تھا، اور وہ اب کھڑکی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ See, it has a window. When you open it, یہاں ایک کھڑکی ہے، اسے کھولو تو۔ ٹم فضل الدین نے بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑکی کھولنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی کھڑکی کا پورا فریم باہر غائب ہو گیا تھا۔ کمرے میں رہائش پذیر افراد نے بے ساختہ قہقہ لگایا اور پھر وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہی چلے گئے، جبکہ وہ خود ہونہ بنا ہکا بکا قہقہ لگاتے ہوئے ان تینوں مردوں کے درمیان کھڑا تھا۔ ٹم فضل الدین نے بے ساختہ حواس باختہ ہو کر کھڑکی سے جھانکا اور باہر دیکھا، اور وہ تقریباً لٹک گیا تھا۔ پھر یکدم پلٹ کر اس نے غصے میں آگ بگولا ہوتے ہوئے اپنے میٹرس پر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ان تینوں مردوں کو دو ناقابل اشاعت گالیاں دینے کے بعد حلق سے چلاتے ہوئے پنجابی میں کہا، کھڑکی کو توڑ دی میری، ابھی نیچے کوئی زخمی ہو جاتا یا مر جاتا تو پولیس آ کر لے جاتی مجھے، تو پھر تم لوگوں کا باپ چھڑانا آتا مجھے۔ وہ اب ڈھیٹ پنجابی میں گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی انگریزی اور امریکن لہجہ اڑنچو ہو گیا تھا۔ وہ تینوں اب بھی اس طرح قہقہ لگا رہے تھے۔ الو کے پٹھے، اس نے ان تینوں کو ایک گالی دی۔ ان تینوں پر ابھی بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کیس کروں گا میں تم لوگوں پر، اپنی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے، ٹم نے ان تینوں کو دھمکایا۔
تم سے کس نے کہا تھا کھڑکی پر ہاتھ رکھو جب تمہیں پتا ہے کہ کتنی مشکل سے اسے ٹکایا ہوا ہے؟ ہر بار آخر تم اس کھڑکی کو کھول کر باہر کیا دکھانا چاہتے ہو؟ سینٹرل پارک کے سامنے تمہاری بلڈنگ کیا سورج کی روشنی تک نہیں آتی اس کھڑکی سے 45 منزلہ عمارت ہے، اس کے بالمقابل اور نیچے گلی میں کوڑے کے ڈھیر ہیں، اور تم جس کو یہاں لاتے ہو اسے کھڑکی کھول کر دکھانا شروع کر دیتے ہو۔ صابر نے کہا کہ بیچ بیچ میں رک کر اس سے کہا، اور بات ختم کرتے ہی پھر ہنسنے لگا۔ اب پولیس ہی آ کر تم لوگوں کی بکواس بند کرے گی۔ سمیٹ لو اپنا سامان یہاں سے اور ڈھونڈ لو کوئی اور ٹھکانہ۔ تم فضل دین بے حد غصے سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ وہ دھڑ سے دروازہ بند کرتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا تھا۔ وہ رہائش کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور یہاں پولیس آنے والی تھی۔ کمرے میں موجود افراد اب آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگے تھے اور ان میں سے کوئی بھی پریشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہیں بیٹھو گے یا نون کے نقطے کی طرح یہیں جمے رہو گے؟ صابر نے پہلی بار اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جملہ طنزیہ تھا مگر لہجے میں وہ تلخی یا ترشی نہیں تھی جو ٹم فضل دین کی موجودگی میں تھی۔ وہ کچھ نروس سا ہو کر سوٹ کیس وہیں چھوڑتا صابر کے میٹرس کی طرف آ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتا صابر نے اسے ٹوک دیا۔ اپنے سوٹ کیس وہاں رکھ دو۔ اس نے دیوار کے قریب ایک خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ اور سوٹ کیس بھی پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے سوٹ کیس اٹھا کر رکھنے لگا۔ کمرے میں موجود لوگ ایک بار پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ صابر کے پاس آ کر بے حد بے چینی اور پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن ٹم فضل دین اور پولیس میں الجھا ہوا تھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ صابر نے پہلی بار اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ لاس ویگاس سے۔ امریکہ میں کب آئے ہو؟ 1 سال ہو گیا۔ لاس ویگاس میں کیا کرتے تھے؟ ایک کیسینو میں کام کرتا تھا۔ صابر کے ساتھ ساتھ تنویر مجاہد نے بھی گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ان کی نظروں سے کچھ پریشان ہوا۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے یار، یہاں سب کو پتا ہے کہ کون کہاں کیا کرتا ہے۔ امریکہ ہے، یہاں کوئی کسی سے کچھ نہیں چھپاتا۔ تو بھی نہ چھپا۔ یہ مجاہد تھا جس نے اسے جیسے بہلاتے ہوئے کہا۔ کیا چھپایا میں نے؟ اس نے قدرے الجھ کر انہیں دیکھا۔ لاس ویگاس میں کیا کرتا تھا؟ صابر نے دوبارہ سوال دہرایا۔ کسینو میں کام کرتا تھا، اس نے اسی انداز میں کہا۔ فلور صاف کرتا تھا، اس نے اسی سانس میں کہا۔ 1 سال ہوا تھا تجھے امریکہ آئے، لیگل تو ہے نہیں، اور کام مل گیا تجھے کسینو میں؟ صابر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا تنویر نے پوچھا، اور کسینو کا کام چھوڑا کیوں تو نے؟ وہاں حرام کام ہوتے تھے، رزق حلال نہیں تھا وہاں، اس نے بے حد سادہ لہجے میں کہا تھا۔ تینوں نے چونک کر اسے ایک لحظہ کے لیے دیکھا اور تینوں یکدم ایک بار پھر کھلکھلا کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ کچھ دیر پہلے ہنس رہے تھے۔ اسے لگا وہ اب نارمل تھے۔ 2 سال کے بعد اس کمرے کو چھوڑتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بھی اتنا ہی اب نارمل ہو چکا تھا۔ اچھا تو رزق حلال کمانے آیا ہے امریکہ؟ ارے پھر یہاں آنے کی بجائے سعودی عربی کیوں نہیں گیا تو؟ صابر نے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اس سے کہا، اور کمرے میں ایک بار پھر جیسے خواہوں کا طوفان آ گیا تھا، اور اسی طرح ہونٹوں کے انداز میں انہیں دیکھتا رہا۔ اول تو تجھے یقین نہیں کہ تو کسینو میں کام کرتا رہا ہے؟ مجھے یقین نہیں ہے۔ وہاں تو کسی کو چھوٹا موٹا کام کرنے سے پہلے بھی 100 طرح کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ پھر تیرے جیسے کنگلے کو جسے امریکہ میں آئے ہوئے جمعہ 4 دن ہوئے ہیں، کیسے رکھ لیا انہوں نے کسی جان پہچان کے بغیر؟ کسینو کا مالک مجھے جانتا تھا۔ اس کے جملے پر کمرے میں خواہوں کا طوفان ایک بار پھر ابل پڑا تھا، اور اس بار اسے مزید کچھ نہیں کہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس سے مزید سوال کرتا، کمرے کے دروازے کے باہر کچھ شور ہوا تھا۔ پولیس! اس کے ذہن میں پہلا خیال آیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی پولیس؟ بیٹھ جا۔ فضل دین نیچے گرنے والی کھڑکی کسی کے ساتھ اٹھا کر رکھتے ہوئے صابر
رکھتے ہوئے کہا۔ صابر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر دروازے کی طرف چلا، اسے کھول دیا۔ ٹم فضل الدین واقعی ہانکتا ایک دوسرے پاکستانی آدمی کے ساتھ وہ کھڑکی اٹھائے لا رہا تھا اور پلٹ کر اندر ہنسی میں لوٹ پوٹ ہوتے تینوں آدمیوں کو دیکھا اور پھر قدرے خجل سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ اس کا ابتدائی خیال تھا کہ اس کمرے میں وہی 3 آدمی رہتے تھے جو اسے نظر آئے تھے۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ اس کمرے میں 6 افراد رہتے تھے۔ جن تینوں سے وہ ملا تھا وہ رات کو کام کرتے تھے، اس لیے دن کو اس کمرے میں موجود ہوتے۔ دوسرے تینوں مرد دن کو کام کرتے تھے اور وہ رات کو سونے کے لیے آتے تھے۔ اس کمرے میں ہر کوئی صرف چند گھنٹوں کی نیند پوری کرنے، کپڑے بدلنے اور نہانے کے لیے آتا تھا، ورنہ وہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک ہی کمرے میں اتنے بہت سے لوگوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ صابر، مجاہد اور تنویر تینوں رات کی شفٹ میں کام کرتے تھے۔ ان میں سے صرف تنویر تھا جو کئی بار دن کے وقت بھی کام کرتا اور اس کمرے میں سب سے کم وقت گزارتا تھا، اور اس کمرے کا سب سے امیر اور صاحب حیثیت رہائشی تھا۔ اس کے باوجود اس نے اس رہائش گاہ کو، جسے وہ نیو یارک کی گھٹیا ترین جگہ کہتا تھا، بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی وہاں لیگل نہیں تھا۔ صابر کو نیو یارک آئے 14 سال ہو گئے تھے۔ وہ اس ایک کمرے کے اپارٹمنٹ کے مالک ٹم فضل الدین کے گاؤں میں سے تھا، اور ٹم فضل الدین اس سے دبتا تھا اور اس کی گالیاں بھی سن لیتا تھا۔ 14 سال پہلے 40 سال کی عمر میں امریکہ آنے سے پہلے وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو بہت کم عمری میں ہی پاکستان میں بیاہ چکا تھا۔ شاید وہ کبھی امریکہ آنے کا سوچتا ہی نہ، اگر خاندانی دشمنیوں اور مقدمہ بازی کے ہاتھوں وہ اپنی ساری جائیداد سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتا، اور اسے بھوک کے ساتھ جان کے لالے بھی نہ پڑ جاتے۔ وہ اپنی بیوی اور 2 کم عمر بیٹیوں کے ساتھ پہلے روزگار کی تلاش اور جان بچانے کے لیے کراچی آیا تھا، اور پھر بیوی بچوں کو وہیں چھوڑ کر خود کسی ایجنٹ کے ذریعے امریکہ آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ پاکستان نہیں گیا۔ شروع میں وہ جانا چاہتا تھا، لیکن بعد میں اسے بیوی اور بیٹیوں دونوں میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ واحد دلچسپی جو اسے زندگی میں تھی وہ زرعی زمین خریدنے میں تھی۔ ہر سال وہ جتنا بھی روپیہ کماتا یا بچاتا، اس سے وہ پاکستان میں اپنے آبائی علاقے میں زمین خرید لیتا تھا، اور یہ چیز اس کے اور اس کی بیوی اور بیٹیوں کے درمیان اختلاف کی سب سے بڑی وجہ تھی، جو اب کراچی میں ڈیفنس کے علاقے میں رہتے، اچھے اسکولوں اور کالجز میں پڑھ کر اب مکمل طور پر شہری ہو گئے تھے۔ انہیں گاؤں میں ہر سال خریدی جانے والی اس زمین میں نفرت تھی۔ اس کا ایک بیٹا شادی کر چکا تھا اور دوسرا کرنے والا تھا، مگر وہ دونوں آج بھی صابر کی ہر ماہ آنے والی ہنڈی کی رقم سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ اچھے اسکولوں میں زبردستی پڑھانے کے باوجود انہیں تعلیم میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ باری باری دونوں کے کالج چھوڑ دیا، پھر اسی ترتیب سے یکے بعد دیگر کاروبار کرنے کی کئی کوششیں کی، اور ان کی کوششوں میں صابر کا اچھا خاصا روپیہ ڈوبا۔ ان کوششوں میں ناکامی کے بعد صابر نے کوشش کی کہ وہ انہیں اپنے پاس بلائے، اور اس نے کسی نہ کسی طرح انہیں وہاں بلوا بھی لیا، لیکن صرف 6 ماہ وہاں رہ کر وہ دونوں واپس پاکستان چلے گئے تھے۔ وہ امریکہ میں باپ کی طرح محنت نہیں کر سکتے تھے، وہ پاکستان میں باپ کی کمائی پر صرف عیش کر سکتے تھے۔ پاکستان میں صابر کے لیے دوسری دلچسپی اس کی بیوی ہو سکتی تھی، جو اس کی خالہ زاد تھی، وہ جس کے ساتھ اس نے بہت لڑ جھگڑ کر پسند کی شادی بہت کم عمری میں ہی کر لی تھی۔ 14 سال امریکہ میں قیام کے دوران وہ عشق بھی اڑنچو ہو گیا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر، بھدی، بے ڈول، ان پڑھ، معمولی شکل و صورت والی وہ دیہاتی عورت میں اب اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ نکاح کیا کہ ایک کاغذ اور 5 بچوں کے علاوہ دونوں کو آپس میں کوئی اور چیز نہیں جوڑتی تھی۔ اگرچہ صابر بھی اتنا ہی ان پڑھ، بھدا، بے ڈول، ادھیڑ عمر اور معمولی شکل و صورت والا تھا جتنی اس کی بیوی، لیکن وہ نیو یارک میں رہتا تھا، اور اتنا فاصلہ نیو یارک اور کراچی کے درمیان نہیں تھا
جتنا صابر کو اب اپنے اور اپنی بیوی کے ذہنوں کے درمیان فون پر بات کرتے ہوئے محسوس ہوتا تھا۔ اگر اسے پاکستان آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی تو اب اس کی بیوی کو بھی اس کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ شروع کے سالوں میں وہ فون پر اس سے اس کے پاکستان آنے کے بارے میں پوچھتی تھی، لیکن اب کئی سالوں سے یہ سوال بھی ختم ہو گیا تھا اور فون کالز بھی کم ہو گئی تھی۔ ایک اچھی مشرقی عورت کی طرح اس نے نانی اور دادی بنتے ہی ادھیڑ عمری میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بڑھاپا آنے سے پہلے ہی اپنے اوپر بڑھاپا طاری کر لیا تھا۔ کبھی اگر اسے صابر کا خیال آتا تو بھی وہ اسی کے پردیس میں ہونے کو قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر لیتی۔ صابر اچھا شوہر اور باپ تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیوی اور بچوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے بھیجنے جانے والے پیسوں میں غفلت نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ 14 سال کے دوران اس نے بہت سے دوسرے مردوں کی طرح دوسری شادی کی۔ البتہ ان 14 سالوں میں کوئی نہ کوئی بنگالی، انڈین، پاکستان یا سیاہ فام عورت اس کی زندگی میں شامل ضرور رہی۔ جو 6 ماہ اس کے بیٹوں کے امریکہ میں گزارے تھے، اس وقت بھی صابر کے ایک سیاہ فام عورت کے ساتھ تعلقات تھے، اور اس کے بیٹوں کو چند ہی ہفتوں میں اس بارے میں پتہ چل گیا تھا، کیونکہ صابر نے یہ راز ان سے چھپانے کی سر سے کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اور اس راز کو جاننے کے باوجود دونوں بیٹوں نے ان تعلقات کو مکمل طور پر یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ اس کے بارے میں واقف ہی نہیں تھے۔ واپس پاکستان جا کر انہوں نے اپنی ماں کو بھی اس بارے میں مکمل طور پر بے خبر رکھا تھا۔ وہ باپ کی کسی سرگرمی پر اعتراض کرتے تو اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتے جو صابر ہر ماہ انہیں بھیجتا رہا تھا، اور شاید اس کے ساتھ ایک لمبی چوڑی زرعی زمین پر مشتمل اس جائیداد سے بھی جو صابر نے اتنے سالوں میں بنائی تھی اور جس سے وہ دونوں شدید نفرت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ جانتے تھے کہ جب تک ان کا باپ کا انتقال ہوگا وہ زمین کروڑوں کی ہو چکی ہوگی، اور زمین سے لاکھ نفرت سہی، اس کو بیچ کر ملنے والی پیسے سے کسی کو نفرت نہیں تھی۔ صابر نے نیو یارک میں کام کا آغاز ایک پاکستانی کی گوشت کی دکان سے کیا تھا، اور 14 سال بعد بھی وہ گوشت کی دکان پر ہی کام کرتا تھا۔ ٹم فضل الدین کی طرح تھوڑا بہت ذہین ہوتا تو نیو یارک میں کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کرتا، وہاں پراپرٹی کی صورت میں ہی کوئی انویسٹمنٹ کر لیتا، مگر اس نے کبھی وہاں کوئی بزنس شروع کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسے زرعی زمین خریدنے سے فرصت ملتی تو وہ ایسا کچھ سوچتا، یا پھر شاید اس کے ذہن میں کہیں اب بھی امریکہ پردیس تھا جہاں سے اسے ایک دن اسے واپس چلے جانا تھا، اور واپس جا کر گاؤں کی زمین پر کھیتی باڑی ہی کرنی تھی۔ اس لیے 14 سال کے دوران اس نے کبھی امریکہ کی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی دوڑ دھوپ نہیں کی جو وہاں آنے والے غیر ملکی پہلے دن سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ مجاہد کو امریکہ آئے 10واں سال ہونے والا تھا۔ وہ اپنی شادی کے چوتھے دن امریکہ آیا تھا۔ نہ آتا تو ایجنٹ اس کے بجائے کسی اور کو امریکہ بھجوا دیتا۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے ایجنٹ کے ذریعے امریکہ آنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب اس کی شادی کو 10واں سال ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک انلیگل تھا، اور ان 10 سالوں میں ایک بار بھی پاکستان نہیں گیا تھا۔ وہ اس کی بیوی شادی کے وقت 26 سال کے تھے، اب 36 سال کے، اور ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ امریکہ آتے وقت مجاہد خوابوں کی پوری گٹھری اپنے سر پر رکھ کر لایا تھا۔ ارینج میرج کے باوجود وہ اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھتے ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا امریکہ آتے ہی چند سالوں میں اسے وہاں کی شہرت مل جائے گی اور وہ اپنی بیوی کو وہاں بلا لے گا، اور نہ بھی بلا سکا تو کم سے کم ہر سال پاکستان ضرور آ سکے گا۔ اس نے MBA کیا ہوا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ امریکہ میں کوئی شاندار سی نوکری کر کے اس کی منتظر ہوگی، مگر امریکہ میں پہنچتے ہی اس کے تمام خواب بری طرح چکنا چور ہوئے تھے۔ اس کی ایک پبلک یونیورسٹی سے حاصل کی جانے والی سیکنڈ کلاس MBA کی ڈگری امریکہ میں تسلیم ہی نہیں کی جاتی تھی، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، نہ اتنا وقت کہ وہ امریکہ میں تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر سکتا۔ اس کمرے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی ایک بڑی فیملی کو سپورٹ کرتا تھا،
جس میں صرف چھوٹے بہن بھائی ہی شامل نہیں بلکہ اپنے سے کچھ بڑے شادی شدہ بھائی اور ان کی فیملی بھی شامل تھی۔ وہ بہت سے لوگوں سے قرضہ لے کر رقم اکٹھی کر کے امریکہ آیا تھا اور اسے وہ رقم بھی ادا کرنی تھی۔ شادی کے سلسلے میں بھی اس نے اور اس کی فیملی نے جو قرض لیا تھا وہ بھی اتارنا تھا۔ وہ امریکہ میں رہ کر اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا اور قرض اتارتا یا پھر اپنی تعلیم کو دوبارہ سے شروع کرنے کی کوشش کرتا۔ ظاہر ہے اس نے پہلے والے آپشن کا ہی انتخاب کیا تھا۔ اپنے سارے خوابوں کو کچھ عرصے کے لیے اس نے سر سے اتار کر رکھ دیا اور نیو یارک میں کیب چلانے لگا، اور اسی دوران اس نے ان دوسرے بہت سے پاکستانی ڈرائیوروں سے متعارف ہوا جو اس سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے مگر نیو یارک میں کیب ہی چلا رہے تھے۔ ان میں ایک بڑی تعداد ڈاکٹرز، انجینئرز اور وکلاء کی بھی تھی، اور ان میں سے اکثر لوگ اس سالوں میں سے امیگریشن کے لیے وکیلوں کی بھاری بھرکم فیس دے رہے تھے۔ مجاہد نے بھی ایک وکیل ہائر کر رکھا تھا مگر چند سال وہاں گزارنے کے بعد بیوی کو وہاں بلا لینے یا ہر سال پاکستان جانے کا خواب بھگ سے اڑ چکا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرح امریکہ آ جانے پر بری طرح پچھتایا تھا مگر واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پیچھے قرض، خاندان کی توقعات کا انبار، اسے دونوں سے نپٹنا تھا۔ چوتھے سال اس نے تمام قرض ادا کر دیا تھا اور اس وقت تک وہ بری طرح ہوم سکنس سے وابستہ ہو چکا تھا۔ اس سال اس کا ارادہ تھا کہ وہ واپس چلا جائے گا اور یہی خواہش اس کی بیوی کی بھی تھی۔ میں صرف وہی تھی جو مستقل طور پر ہر قیمت پر اس کی جلد واپسی کی خواہش مند تھی۔ مجاہد نے اپنی ماں کو واپس آنے کے بارے میں بتایا تھا اور گھر میں جیسے کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ تم واپس آ جاؤ گے تو چھوٹی بہن کی شادی کون کرے گا؟ تم سے بڑے طلاق کے بعد گھر ہے، اسے دوبارہ بسانا ہے تمہیں۔ امجد کی بیٹیاں جو جوان ہو رہی ہیں اور تمہیں پتہ ہے امجد کا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ منظر ابھی پڑھ رہا تھا۔ اس کی تعلیم کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ ہم ابھی تک کرائے کے گھر میں ہیں۔ یہ کون کرے گا، وہ کون کرے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک لمبی فہرست تھی جس سے مجاہد گھبرا گیا تھا۔ اس نے پاکستان واپس آنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، کم سے کم اگلے 2 سالوں تک۔ سالوں میں پہلی بار بیوی کے ساتھ فون پر اس کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ بے حد ڈپریس تھی۔ مجاہد بھی خوش نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا اسے اس کے مسئلوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی بیوی کا خیال تھا اسے دوسروں کے ساتھ ساتھ اس کی اور اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ وہ اپنی زندگی کے بہترین سال ایک دوسرے سے الگ رہ کر گزار رہے تھے۔ ان کا جھگڑا بہت دیر تک نہیں رہا تھا۔ چند دنوں میں مجاہد نے بیوی کو منا لیا تھا، لیکن اتنی دیر ہونے والوں نے اس کی بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پہلے بھی ان کے رویے سے خوش نہیں تھی مگر اب اور خراب ہو گئے تھے۔ مجاہد کے گھر والوں کا خوف تھا کہ بیوی کے کہنے پر مجاہد پہلے کی طرح دوبارہ کبھی بھی واپس آنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا، اور اس خوف کی وجہ سے اس کی ماں، بہنیں اور بھائی مستقل فون پر اس کی شکایتیں کرتے رہتے۔ دوسری طرف اس کی بیوی بھی مجاہد سے ان کی شکایتیں کرتی تھی، اور اس صورت میں نیو یارک میں رزق کے لیے جدوجہد کرتے مجاہد کو ذہنی طور پر بے حد پریشان کر دیا تھا۔ وہ گھر والوں کی طرف داری کرتا تو بیوی ناراض ہو جاتی، بیوی کی طرف داری کرتا تو گھر والے ناراض ہو جاتے۔ واحد حل اس نے یہ نکالا تھا کہ بیوی اور گھر والوں دونوں کو فون کرنا کم کر دیا تھا۔ اس چیز نے اس کو گھر پر کوئی اثر نہیں ڈالا مگر اس کی بیوی کے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ مجاہد کے بارے میں بہت خدشات کا شکار ہونے لگی، اور ان میں سب سے بڑا خدشہ دوسری شادی کا تھا۔ مجاہد اور اس کی بیوی کے درمیان اب فون پر صرف شکوے شکایتیں اور اس کا رونا دھونا ہوتا، اور انہی شکوے شکایتوں میں ان دونوں کی شادی کو 9 سال گزر گئے تھے۔ مجاہد اب بھی مہینے میں 2 وکیل کے دفتر کے چکر لگاتا مگر شروع کے سالوں کی طرح اب وہ پہلے جیسی توقعات اور امیدیں لے کر نہیں جاتا تھا۔ تنویر اس کمرے میں رہنے والوں لوگوں میں سب سے زیادہ خوش شکل تھا اور ان سب کے برعکس تھا۔ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی کیونکہ اس نے کوئی ذمہ داری اپنے سر پر لی ہی نہیں تھی۔ وہ 32 سال کا تھا اور اس کے امریکہ آئے 7 سال ہونے والے تھے۔ وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور اس کے گھر والوں کی مالی حیثیت بھی کافی بہتر تھی۔
مگر تنویر کو تعلیم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ FA میں ہی تعلیم چھوڑنے کے بعد آوارہ گردی کرنے لگا تھا اور اس نے امریکہ جانے کی کوششیں شروع کر دی تھی. وہ امریکہ ڈالر کمانے سے زیادہ اس آزادی کے لیے آنا چاہتا تھا جو اسے پاکستان میں میسر نہیں تھی. اس کے بڑے بہن بھائیوں نے اس کے امریکہ جانے پر اس کے لیے سکون کا سانس لیا تھا کہ گھر کا ایک بوجھ کم ہو گیا تھا اور ان شکایتوں کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا جو تنویر کے حرکتوں کی وجہ سے انہیں آئے دن کہیں نہ کہیں سے ملتی رہتی تھی. صرف ان سب نے ہی نہیں، تنویر نے بھی امریکہ پہنچنے پر سکھ کا سانس لیا تھا. اس کا تعلق پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر سے تھا جہاں وہ شدید گھٹن کا شکار تھا. نیو یارک اس کے خوابوں کی سرزمین تھی جہاں وہ جو چاہے کرتا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہاں ہر کوئی اپنے لیے جیتا تھا اور وہ اپنے لیے جینے ہی وہاں آیا تھا. مگر وہاں آنے کے کچھ عرصے ہی بعد اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی. وہ محنت کا عادی نہیں تھا اور امریکہ میں ایک کم پڑھنے لکھے ہوئے غیر ہنرمند ایشیائی کے لیے محنت نہیں، مشقت تھی. وہ پاکستان میں یہ خواب دیکھتا رہا تھا کہ امریکہ میں لڑکیاں ایشیائی بوائے فرینڈ پر مرتی ہیں اور جیسے ہی وہاں پہنچے گا گھنٹوں کے اندر کوئی امریکن اس پر عاشق ہو جائے گی. اس کی یہ خوش فہمی بھی چند دنوں میں ہی رفو چکر ہو گئی تھی. وہ بروکلین میں رہائش پذیر تھا جہاں خوبصورت سفید فارم دل پھینک امریکن لڑکی ناپہچ چہرے اسے عام طور پر نظر آتے تھے. وہ ایشیائی یا سیاہ فارم عورتوں کے تھے اور ان معمولی شکل و صورت لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی تنویر کو دیکھ کر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں ابھرتا تھا. اپنی شکل و صورت اور قد و قامت پر جو فخر اور غرور لے کر تنویر نیو یارک آیا تھا وہ دنوں میں غائب ہو گیا تھا. نیو یارک میں صرف ہنر کے دام تھے اور تنویر کے پاس کسی قسم کا کوئی ہنر نہیں تھا. نیو یارک میں جان توڑ محنت کرنے والوں کو سیڑھیاں چڑھنے کا موقع دیتا تھا اور تنویر کو محنت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. انہی جگہوں سے پر چند چھوٹے موٹے کام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. جلد ہی وہاں سے کسی نہ کسی وجہ سے وہ گیا. وہ بہت کامچور، کاہل اور بے ایمان تھا اور نیو یارک میں ان خصوصیات کے انسان حشرات کی طرح مر جاتے تھے. تنویر بھی بہت جلد بھوکوں مرنے لگا اور اس سے پہلے کہ وہ واقعی مر جاتا، بالآخر ایک دن اس کے کھڑے ایک آدمی نے اسے اپنے اسٹوڈیو چلنے کی دعوت دی تھی. وہ ایک پینٹر تھا اور کسی انسٹوڈیو پینٹنگ کی کلاسز لیتا تھا. اسے آج کل کسی ایشیائی کی ضرورت تھی. ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اس نے ایشیائی کرتے ہوئے اس آدمی کی بات کو صحیح طور پر سمجھے بغیر تنویر بے حد فخر اور جوش کے عالم میں اس کی گاہ بگاہ بیٹھ گیا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا چہرہ اتنا دلکش ہے کہ کوئی آرٹسٹ اسے پینٹ کرنا چاہے گا. 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور 7ویں آسمان سے نیچے گرنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگا. اسٹوڈیو پہنچنے کے بعد وہ آرٹسٹ اس کا چہرہ پینٹ کرنے کے لیے اسے وہاں نہیں لایا. وہ اپنے اسٹوڈیو کو ان دنوں پینٹ کرنا سکھا رہا تھا اور اسے ماڈل کی ضرورت تھی جو برہنہ حالت میں اس کے اسٹوڈنٹس کے سامنے چند گھنٹے کے لیے آ کر بیٹھتا اور وہ اسے پینٹ کرنا سیکھتے. چند منٹوں میں تنویر کا غرور، خود اعتمادی اور عزت نفس مٹی کا ڈھیر بن گئی تھی اور وہ آوارہ اور تھا اور اب نہیں ہمیشہ سے تھا. مگر 15 لڑکے لڑکیوں کے کلاس کے سامنے بے لباس حالت میں پوز بنا کر بے حد شرمناک محسوس ہوا تھا. بے اختیار اس کا دل چاہا تھا وہ غصے میں اس آدمی کو گالیاں دے اور اس سے لڑے، اور اس سے پہلے کہ وہ ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی عمل کرتا اس آدمی نے اسے بتایا تھا کہ اسے کتنے ڈالر ملیں گے، اور ڈالرز کی تعداد سن کر اس کا غصہ اور شرم ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گئی تھی. وہ پورا دن محنت کرنے کے بعد بھی اتنے ڈالر نہیں کما سکتا تھا وہاں جتنے 1 گھنٹے کے لیے بے لباس پوز کرنے کے عوض اسے مل سکتے تھے. اور آخر اسے کرنا ہی کیا تھا؟
کچھ نہیں تو پچھلے 6 سال سے تنویر اسی طرح کے 2-3 اسٹوڈیوز میں نیوڈ پینٹنگ کے لیے ماڈلنگ کرتا تھا. یہ کام روز نہیں ملتا تھا اور جب وہ یہ کام نہیں کرتا تھا تو ایک میل پروسٹیوٹ کے طور پر نیو یارک کی ایک بے حد مشہور اور مصروف سڑک پر پایا جاتا تھا جہاں امیر سفید فام اور سیاہ فام عورتیں اسے رات کو اپنے ساتھ کہیں نہ کہیں لے جاتی. ان میں سے چند عورتوں کے ساتھ وہ کچھ عرصے تک دوستی کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا. اس کا خیال تھا کہ وہ ایسی ہی کسی امیر عورت کے ساتھ شادی کر کے بروکلین سے مینہٹن کے کسی شاندار گھر میں منتقل ہو سکے گا اور اگر شادی نہیں تو بوائے فرینڈ کے طور پر ہی کوئی عورت اسے منتقل طور پر اپنے ساتھ رکھ لے گی. اس کی یہ خوش فہمی بھی بہت جلد ہی دور ہو گئی. کسی ون نائٹ اسٹینڈ والے ایک ایشیائی مرد کو نیو یارک کے برسو کلاس کی کسی بھی عمر کی سفید فام عورت شوہر یا بوائے فرینڈ کے طور پر ساتھ رکھنے کی حماقت کرنے پر تیار نہیں تھی. تنویر کو اگر بحث کی عادت ہوتی تو وہ ان دونوں ذریعوں سے ہونے والی آمدنی کو بچانے کی کوشش کر لیتا یا کم سے کم اپنا کوئی لائف اسٹائل ضرور رکھتا. مگر تنویر کے پاس جتنی رقم آتی وہ ڈرگز ڈرنکنگ عورتوں اور پارٹیز کلبز پر اڑا دیتا. وہ بے حد مہنگا لباس پہنتا اور بے حد اچھا کھانا کھاتا کیونکہ وہ دونوں چیزیں اسے وہ عورتیں ہی دے دیتی جو اسے اپنے ساتھ اسکورٹ کے طور پر لے جاتی. اور تنویر کو جب ان سفید فام عورتوں سے فرصت ملتی تو وہ اپنے علاقے کی ان ایشیائی عورتوں کے ساتھ ڈیٹنگ میں مصروف رہتا جنہیں وہ پہلے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا. ان سے اردو اور پنجابی میں بے تکلفی اور روانی میں سے وہ سب کچھ کہہ سکتا تھا جو اتنے سالوں میں وہاں قیام کے بعد بھی وہ اپنی خستہ حال انگلش میں ان سفید فام عورتوں سے نہیں کہہ سکتا تھا. وہاں رہنے والے باقی لوگوں کے برعکس وہ خوش قسمت تھا کیونکہ وہ بہت جلد امیگریشن کروانے میں کامیاب ہونے والا تھا.